بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج مانسرا کے فرسٹ ایئر کے سیوس کے اسٹوڈنٹس کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر کے یونس۔ بچہ جنوں کہ ہمارا فورتھ چیپٹر جو ہے وہ سیاسی اقتصادیات، اس کا سٹارٹ ہم نے لے لیا ہے، اور اس کا جو پہلا ٹاپک جس کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ سیاسی اقتصادیات کیا ہوتا ہے اور بین الاقوامی تجارت اور اس کی جو اقسام تھی اس کے حوالے سے ہم نے اپنے گزشتہ ٹاپک میں جانا تھا۔ ٹھیک ہے، آج ہم اپنا سیکنڈ ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہے پاکستان کی اقتصادیات اور سیاست پر سارک کے اثرات۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو پاکستان کی اکانومی ہے اور جو پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس پر سارک کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس حوالے سے آج ہم آج کے ٹاپک میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے جانے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سارک کیا ہے یا سارک کی تعریف کیا ہے۔ ٹھیک ہے، سارک کا مطلب ہے ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن، یعنی جنوبی ایشیا کے باہمی تعاون کی علاقائی تنظیم۔ ٹھیک ہے، یہ ایک آرگنائزیشن ہے اور اس آرگنائزیشن کو دسمبر 1985 میں قائم کیا گیا تھا، اور اس آرگنائزیشن کا جو مقصد ہے وہ یہ تھا کہ جنوبی ایشیا کے جتنے بھی ممالک ہیں، ایز جنوبی جنوبی ایشیا میں ہمارے پاس 8 ممالک ہیں جن کے نام میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں۔ تو یہ جو جنوبی ایشیا کے جو ممالک ہیں ان کے درمیان معاشی لحاظ سے، فنی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے یا پھر ثقافتی جو ترقی ہوتی ہے اس کے تعاون کو فروغ دینے کے لیے جو یہ تنظیم ہے، سارک نامی تنظیم جو ہے یہ بنائی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اور جو اس کے رکن ممالک ہیں ان میں سب سے پہلے پاکستان ہے، بھارت ہے، سری لنکا ہے، مالدیپ ہے، نیپال ہے، بھوٹان ہے، بنگلہ دیش ہے اور افغانستان شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جنوبی ایشیا کے جو 8 ممالک ہیں، پاکستان، بھارت، سری لنکا، مالدیپ، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش اور افغانستان، اور یہی جو ہے اس تنظیم کے رکن ممالک ہیں، اور جو اس کا صدر دفتر ہے وہ نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں موجود ہے۔ از اٹ کلیئر ناؤ؟ آپ کو معلوم ہو چکا کہ سارک کیا ہے۔ سارک کا مطلب کیا ہے؟ ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن، یعنی جنوبی ایشیا کے باہمی تعاون کی علاقائی تنظیم۔ یعنی کہ یہ تنظیم کیوں بنائی گئی تھی کہ جنوبی ایشیا کے جو 8 ممالک ہیں ان کے درمیان آپس میں معاشی، فنی، سماجی اور ثقافتی ترقی کو جو ہے وہ فروغ حاصل ہو سکے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں کہ سارک کے اثرات کیا ہیں پاکستان کی اکانومی پر یا پاکستان کی پولیٹکس پر۔ سارک کے اثرات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو میٹنگ آف پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، یعنی کہ جو سیاسی قیادت کی جو ملاقاتیں ہیں اس حوالے سے دیکھ لیں کہ جو سارک ممالک کے جو سربراہ اور جو وزراء ہیں وہ اجلاسوں میں پاکستان اور ہندوستان کی قیادت کو جو ہے وہ باہمی ملاقاتوں کا موقع فراہم اس میں کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ سارک کی جو قیادت ہے وہ ہمیشہ جو رکن ممالک کے درمیان ایک اہم اور پیچیدہ جو مسائل ہیں اس سے کنارہ کشی اختیار کرتی رہی ہے، لیکن پھر بھی ان اجلاسوں کی بدولت جو ہے وہ پاکستان اور ہندوستان کی جو قیادت کو ہے اس کو آپس میں مل بیٹھنے کے موقع ملتے ہیں اور کچھ اہم فیصلے بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ تقریباً باقی ممالک کے ساتھ تو ہمارے تعلقات جو ہیں وہ موسٹلی اچھے ہی ہیں، لیکن کشمیر کی وجہ سے، کشمیر کے تنازع کی وجہ سے بھارت کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا جو آپس میں ہمارے جو تعلقات ہیں، ہمارے جو روابط ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ لیکن چونکہ یہ اس تنظیم میں بھارت اور پاکستان دونوں جو ہیں اس کے رکن ممالک ہیں، تو یہاں پر ان دونوں ممالک کے جو سیاسی لیڈرز ہیں ان کی ملاقاتوں کا ان کو موقع ملتا ہے تو پیچیدہ مسئلہ ہوتا ہے، پیچیدہ مراحل سے یہ گزرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان اجلاسوں کی بدولت جو ہے وہ پاک و ہند کی جو قیادت ہے اس کو آپس میں مل بیٹھنے کا موقع جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ آپ دیکھو، باہمی تجارت کو فروغ ملتا ہے، یعنی کہ پروموشن آف میوچل ٹریڈ ہے۔ سارک نے جو ترجیحاتی طور پر اور جو آزاد تجارت ہے اس کے پروگرام مرتب کیے ہیں جن سے پاکستان میں جتنے بھی رکن ممالک ہیں، یعنی کہ پاکستان کے علاوہ جو باقی 7 ممالک ہیں جن کے میں نے آپ کو اوپر نام بتائے ہیں، ان کو اقتصادی فوائد حاصل ہوں گے۔ اب اسلام آباد میں جو ہے وہ 12ویں سارک سربراہ کانفرنس کے موقع پر جہاں ہوا تھا، یعنی کہ کانفرنس ہوئی تھی 12ویں سارک سربراہی کانفرنس جب اسلام آباد میں ہوئی تھی، تو اس کے موقع پر جنوبی ایشیا جو ہے وہ آزاد تجارت کا اس میں معاہدہ جس میں منظور کیا گیا تھا، جس سے پورے خطے میں آزاد جو معاشی علاقہ ہے وہ قائم ہو جائے گا اور جنوبی ایشیا کے تقریباً بیشتر لوگوں کو جو ہے اس میں فائدہ پہنچے گا۔ اور سال 2016 تک جتنے بھی جو باہمی تجارت ہے اس کا ہر قسم کی جو کسٹم ڈیوٹی ہے اس کو ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ آپ کا کورس پرانا تھا تو اس میں جو ڈیٹ انہوں نے رکھی تھی وہ 2016 کی رکھی تھی۔ اب تو 2020 چل رہا ہے، لیکن یہ جو ہے کیونکہ آپ کا کورس پرانا تھا تو اس وقت اس کا تخمینہ یہ لگایا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو 2016 تک کا انہوں نے لگایا تھا کہ باہمی تجارت پر ہر قسم کی جو کسٹم ڈیوٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔
یہ معاہدہ جو ہے وہ 1 جنوری جو ہے وہ 2008 سے جو ہے وہ نافذ العمل ہے، لیکن بدقسمتی سے بھارت اور پاکستان نے اب تک اس معاہدے کی جو ہے وہ منظوری نہیں دی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ دیکھ لیں جو ثقافتی سرگرمیاں ہیں، یعنی کہ جو کلچرل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ساتھ جو ہے وہ ثقافتی سرگرمی میں بہت مؤثر ادارہ ہے. پاکستان سمیت جتنے بھی دیگر ممالک ہیں، باہمی ثقافت سرگرمیاں اس میں وہ ہر وقت سرگرم رہتے ہیں اور ثقافتی پروگرام کے تبادلے ہوتے ہیں. میڈیا جو ہے وہ سارک کی سرگرمیوں کو نشر کرتا رہتا ہے اور مشترکہ ثقافتی پروگرام پیش کیے جاتے ہیں. اور پاکستان میں سارک جو نیوز بلیٹن ہے وہ بھی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لو جو ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تعلیمی جو سرگرمیاں ہیں، سارک کے ممالک جتنے بھی پاکستان کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ تعلیمی میدان میں مشترکہ جو ہیں وہ کوششیں کر رہے ہیں. طلباء و طالبات کو وظائف دیے جا رہے ہیں. اس طرح جو تعلیمی میدان ہے اس میں ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے، ان کو فائدہ دیا جا رہا ہے اور سیاسی و اقتصادی جو ترقی ہے اس کا سبب وہ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ ایک افیکٹو الٹرنیٹیو ہے، ایک بہتر متبادل بھی ہے. اس وقت دنیا جو ہے وہ چونکہ سیاسی و اقتصادی گروہوں اور تنظیموں میں تقسیم ہو چکی ہے، اور جو جنوبی ایشیا کے جو ممالک ہیں ان کے لیے سارک جو ہے وہ ایک اہم ذریعہ ہے ان کے درمیان تعاون بنانے کے لیے، ان کا تعاون کرنے کے لیے. پاکستان جو ہے وہ ایک اہم ملک ہے، اور سارک کا فائدہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے اس عظیم علاقائی تنظیم کا جو ہے وہ ایکٹیو رکن ہے، فعال رکن ہے. نہ صرف ایک فعال رکن ہے بلکہ یہ دوسرا بڑا جو مالی تعاون کرنے والا جو ہے وہ ملک بھی بن چکا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ دیکھو کشمیر کا مسئلہ. سارک اگرچہ کشمیر کے معاملے کو زیر بحث نہیں لا سکتا، کیونکہ جو اس کے ممبران ہیں اس میں بھارت بھی شامل ہے، اور ہمارا تنازع جو ہے وہ کشمیر کا بھارت کے ساتھ ہی ہے. تو جو ہمارے پاس جنوبی ایشیا کے جو 8 ممالک ہیں، پاکستان کے ساتھ بھارت بھی ہے، تو یہاں پر سارک جو ہے وہ اس معاملے کو زیر بحث نہیں لا سکتا. لیکن مسئلے کو اجاگر کرنے اور دونوں ممالک کو آپس میں بٹھانے کے لیے سارک ایک اہم ترین پلیٹ فارم کے طور پر جو ہے وہ کام کرتا ہے. اس کے علاوہ پاک و ہند کے جو دیگر مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں بھی سارک کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. یعنی کہ ڈائریکٹ اس چیز میں وہ انوالو نہیں ہو سکتا، اس معاملے کو کشمیر کے معاملے کو زیر بحث نہیں لا سکتا، لیکن یہ کہ مسئلے کو اجاگر کر کے اور دونوں فریق ممالک جو ممالک جو ہیں ان کو مل بیٹھ کر جو ہے ان کی جو سیاسی قیادتیں ہیں ان کو آپس میں بات کرنے کا جو ہے وہ ان کو ترغیب دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھیں عالمی ادارہ تجارت یعنی کہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن WTO ہے، یعنی کہ عالمی تجارتی ادارے کی جو جارحداری ہے اور جو خطرات ہیں اسے بچنے کے لیے یہ ایک اہم تنظیم جو ہے وہ اس کے طور پر یہ ثابت ہو سکتی ہے. جو عالمی ادارے تجارت یا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن اس کی کوشش ہے کہ عالمی تجارت پر اپنی جو جارحداری ہے وہ قائم کرے. اس طرح سے جو بین الاقوامی تجارت ہے بڑی اور ترقی یافتہ ممالک کے قابو میں جو ہے وہ آ جائے گی، اور جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں کہ جو ترقی پذیر ہیں اور جو بالکل ہی پسماندہ ممالک ہیں اس جارحداری کی وہ زد میں آ سکتے ہیں. جنوبی ایشیا کے جو ممالک ہیں خصوصی طور پر جو متاثر وہ ہو سکتے ہیں، اور کیونکہ جنوبی ایشیا کے سارے ممالک ہی ڈیولپ کنٹری تو نہیں ہیں، انڈر ڈیولپ کنٹری ہی ہیں، تو وہ پھر اس کی زد میں آ سکتے ہیں، متاثر ہو سکتے ہیں. تو پھر عالمی ادارہ تجارت کی جو جارحداری ہے اس کو خطرات سے بچنے کے لیے سارک جو ہے وہ بہت ہی ایک اہم تنظیم جو ہے وہ ثابت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی علاقائی تنظیم ہے یہ، اس وقت آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑی علاقائی تنظیم ہے، اور پاکستان کے لیے ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ پاکستان اس تنظیم کے اہم اور بانی ممالک میں سے ہے. ٹھیک ہے. اور یعنی کہ یہ لیڈ کر رہا ہے، پاکستان جو ہے اس تنظیم کو ایک طرح سے لیڈ کر رہا ہے. یہاں پاکستان کی جو آواز ہے نہ صرف سنی جاتی ہے بلکہ اسے بہت زیادہ اہمیت بھی دی جاتی ہے. ساتھ میں جو یورپی یونین ہے، آسٹریلیا اور امریکہ وغیرہ کی جو بطور مبصر شرکت ہے، یعنی کہ وہ بھی اس میں شامل ہیں، اس میں شرکت کرتے ہیں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے جو رکن ممالک ہیں جن میں پاکستان بھی شامل ہے اس کو عالمی امور میں بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت حاصل ہے. ٹھیک ہے. یہ تو تھا کہ سارک کیا ہے اور سارک کے اثرات کیا ہیں پاکستان کی اقتصادیات اور پولیٹکس پر، یعنی کہ اکانومی پر اور اس کی پولیٹکس پر کیا اثرات ہیں سارک کے حوالے سے. آئی ہوپ سو کہ آپ کو آج کا یہ ٹاپک جو ہے وہ سمجھ آ چکا ہوگا. آج کے لیے آپ کو ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے اس ٹاپک کی دہرائی کرنی ہے، اس کو یاد کریں، اور اس کے امپورٹنٹ MCQs آپ نے اسائنمنٹ کے طور پر لکھنے ہیں.